سابق وزیراعظم بنگلہ دیش ان کی بات کر لیتے ہیں، جس کا ابتدائیے میں ذکر کیا کہ ان کو عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے، سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ 5 جو ہیں وہ ان کے اوپر بتایا گیا ہے، کاؤنٹس لگے، جن میں سے 3 پر ان کو جو ہے وہ یعنی مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ 453 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا، 3 رکنی ٹرائیبیونل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شامی صاحب یہ انہی کے دور میں یعنی کہ بنے تھے یہ ٹرائیبونلز، اور لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ہے، یہ خصوصی عدالت تھی جو انہوں نے قائم کی، جس میں عوامی لیگ کے مخالفین ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے، جماعت اسلامی کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما جو تھے ان کو بڑی تعداد میں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی، ان کو پھانسیاں دی گئیں۔ خود جماعت اسلامی کے جو امیر تھے پروفیسر غلام اعظم، وہ 91 سال کی عمر میں وہ ان کا انتقال جیل میں ہوا، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بریگیڈیئر اعظمی، وہ لاپتہ کر دیا گیا ان کو 8 سال، یعنی بریگیڈیئر سرونگ بریگیڈیئر تھے اور وہ لاپتہ ہو گئے۔ 8 سال بعد ان کو رہائی ملی، وہ بازیاب ہوئے جب اقتدار ختم ہوا حسینہ واجد کا۔ تو حسینہ جو تھیں، اب یہ ہمارے شیخ مجیب الرحمان نے جب بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھالا تو پہلے تو وہ وزیر اعظم بنے، بعد میں پھر صدر بن گئے، اور پھر صدر ایسے بنے کہ انہوں نے یک جماعتی آمریت قائم کر دی وہاں، یعنی 1 پارٹی اسٹیٹ، اور بڑے یعنی اختیار سنبھال لیے سارے، اور ان کے خلاف پھر بغاوت ہوئی، اور فوجی افسر جو تھے انہوں نے بغاوت کی اور انہوں نے ان کو تحت کر ڈالا، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے 3 بیٹوں کو۔ یہ وہاں نہیں تھی اس وقت؟ یہ نہیں تھی، حسینہ اور ریحانہ، 2 ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بیرون ملک تھیں، اور یہ اس وقت جرمنی میں تھیں، وہاں دورے پہ گئی ہوئی تھیں، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے، پھر ان کی بہویں تھیں، ان کے بھتیجے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، وہ سب جو تھے، جو لوگ بھی اس گھر میں موجود تھے اس وقت، سب کو ان فوجی افسروں نے گولیاں مار کے قتل کر دیا، بھون ڈالا گولی، اور بہت ایک ان کی لاش جو ہے وہ بے گور و کفن پڑی رہی۔